السلام علیکم اسٹوڈنٹ، پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ HTML فارم جو ہے وہ کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم فارم کی جو ہے وہ کچھ اور چیزیں جو ہے وہ دیکھیں گے، لائک ایٹریبیوٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں فارم کے اندر ان پٹ کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ایٹریبیوٹ کی طرف آتے ہیں، تو فارم کے اندر جو ایٹریبیوٹ یوز ہوتا ہے وہ ہے ایکشن، ٹھیک ہے۔ اب ایکشن ایٹریبیوٹ فارم کے اندر کس لیے یوز ہوتا ہے؟ ایکشن ایٹریبیوٹ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جب آپ کا فارم جو ہے وہ سبمٹ ہوگا تو اس کے اوپر کیا ایکشن جو ہے وہ پرفارم ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے جو ڈیٹا آپ نے سبمٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کسی اور فائل پہ جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ کس کے تھرو کریں گے؟ ایکشن ایٹریبیوٹ کے تھرو جو ہے وہ کریں گے، ایکشن کا ایٹریبیوٹ یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیٹا سبمٹ ہونے کے بعد کس پیج کے اوپر جو ہے وہ جائے، ٹھیک ہے، یا کس لوکیشن کے اوپر جائے، وہ آپ نے یہاں پہ لوکیشن جو ہے وہ دینی ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ رینڈملی فی الحال لکھ رہی ہوں پیج ڈاٹ پی ایچ پی، ٹھیک ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ جیسے ہی میرا فارم سبمٹ ہو تو یہ کس پیج پہ چلا جائے؟ پیج ڈاٹ پی ایچ پی پہ چلا جائے، اور وہاں میں یہاں پہ جو بھی یوزر نے ڈیٹا ایکسیس کیا ہے میں اسے پیج ڈاٹ پی ایچ پی پہ جو ہے وہ ایکسیس کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے ہم ایکشن کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس میتھڈ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو طرح کے ہمارے پاس میتھڈ ہیں، ایک گیٹ میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پوسٹ میتھڈ ہے، ٹھیک ہے۔ فارم جب بھی ہم سبمٹ کریں گے ہم ان دونوں میں سے کسی ایک میتھڈ کو یوز کر کے فارم سبمٹ کریں گے، ٹھیک ہے، گیٹ کو یا پوسٹ کو۔ لیکن گیٹ اور پوسٹ میتھڈ میں جو ہے وہ ڈفرینس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کون سا میتھڈ جو ہے وہ ہم یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے گیٹ میتھڈ یوز کرنا ہے تو آپ نے میتھڈ، ٹھیک ہے، لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے میتھڈ کا نیم بتا دینا ہے، ٹھیک ہے، گیٹ، ٹھیک ہے، یا پوسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ دو میتھڈ جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے۔ اب گیٹ اور پوسٹ میتھڈ میں ہمارے پاس ڈفرینس کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ سیکیورٹی کا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو گیٹ میتھڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اتنا سیکیور نہیں ہے۔ کیوں سیکیور نہیں ہے؟ جس طریقے سے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں یو آر ایل آپ کو شو ہو رہی ہے نا، تو ابھی اب جیسے کہ اس فارم میں کتنی چیزیں انٹر ہو رہی ہیں، نیم انٹر ہو رہے ہیں، لینگویج سلیکٹ ہو رہی ہیں، اور وہیکل سلیکٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں اس کو جو ہے فارم کو سبمٹ کروں گی گیٹ میتھڈ سے تو کیا ہوگا؟ اس جو یہاں پہ میرے پاس یو آر ایل ہے اس میں سارا ڈیٹا جو ہے وہ شو ہو جائے گا جو یوزر نے انٹر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو گیٹ میتھڈ ہے وہ سیکیور نہیں ہے، لیکن پوسٹ میتھڈ جو ہے وہ ہمارا سیکیور ہے، وہ ڈیٹا کو یہاں پہ جو یو آر ایل ہے اوپر اس میں شو نہیں کرواتا، ٹھیک ہے۔ تو سیکیورٹی کی وجہ سے ہم لوگ پوسٹ میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ ایک ڈفرینس تو یہ ہو گیا کہ ہمارا جو گیٹ میتھڈ ہے وہ سیکیور نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی ڈیٹا جو ہے وہ یوزر نے انٹر کیا ہوگا یا سبمٹ کیا ہوگا تھرو فارم وہ سارا جو ہے ہمیں یو آر ایل میں شو ہوگا۔ اور جو پوسٹ میتھڈ ہے وہ ہمارا کیا ہے کہ سیکیور ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ڈیٹا سبمٹ ہوگا تھرو فارم وہ یو آر ایل میں شو نہیں ہوتا۔ دوسرے جو اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے وہ ہے لینتھ کا، ٹھیک ہے، کہ گیٹ میتھڈ جو ہے اس میں یو آر ایل کی لینتھ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، آپ 2048 کریکٹرز تک جو ہے یو آر ایل کی جو لینتھ ہے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑی ہوگی تو گیٹ میتھڈ جو ہے وہ آپ کے لیے ورک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پوسٹ میتھڈ میں کوئی سائز لمیٹیشن نہیں ہے، آپ جتنا بھی بڑا ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں بہت بڑی جو ہے وہ فائل سینڈ کروانی پڑ جاتی ہے تو وہ ہم گیٹ میتھڈ میں نہیں کر سکتے، کیونکہ گیٹ میتھڈ میں لمیٹیشن ہے کہ 2048 کریکٹرز تک جو ہے وہ آپ ڈیٹا سینڈ کروا سکتے ہیں۔ لیکن پوسٹ میتھڈ میں کوئی سائز کی لمیٹیشن نہیں ہے، آپ جتنی بھی بڑی فائل ہے وہ پوسٹ میتھڈ کو یوز کر کے سینڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ گیٹ اور پوسٹ جو میتھڈ میں نے آپ کو بتائیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے وائوا میں یہ کوسچن سپروائزر اکثر پوچھتے ہیں کہ گیٹ اور پوسٹ میتھڈ میں جو ہے وہ کیا ڈفرینس ہے، یا یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ کون سے ایسے دو میتھڈ ہیں جن کو یوز کر کے آپ جو ہے وہ فارم سبمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے گیٹ اینڈ پوسٹ، اور ان دونوں میں ڈفرینس جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کچھ ایٹریبیوٹ تھے۔ اوکے، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک اور ایٹریبیوٹ ہے ریکوائرڈ کا ایٹریبیوٹ، ٹھیک ہے۔ ریکوائرڈ کا ایٹریبیوٹ کیا ہے اور ہم کہاں لگاتے ہیں؟ ہم ان پٹ فیلڈ کے اندر ریکوائرڈ کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ریکوائرڈ کا ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل کسی بھی فیلڈ کو ایمٹی چھوڑ دیتے ہیں اور آپ جو ہے اس فارم کو سبمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فارم جو ہے وہ آپ کا سبمٹ نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ یہ فیلڈ آپ کی مسٹ ریکوائرڈ ہے, جب تک آپ اس کو فل نہیں کریں گے آگے جو ہے فارم سبمٹ نہیں ہوگا, آگے پروسیجر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ریکوائرڈ کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے ان پٹ فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے, جو آپ کو یہ انشور کروائے گا کہ آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کیا ہے کسی فیلڈ کا کہ نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو وہ آپ کو تب تک آگے پروسیڈ نہیں کروائے گا, نیکسٹ پیج کے اوپر نہیں لے کے جائے گا جب تک جو ہے وہ آپ نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, جس طریقے سے اب یہاں پہ اس کو میں رن کرتی ہوں. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ کیا کر دیتی ہوں, سائن اپ کر دیتی ہوں. تو یہ دیکھیں اس نے سائن اپ نہیں کیا. وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے اس فیلڈ کو جو ہے وہ فل کرنا ہے. ٹھیک ہے, لائک اگر میں فرسٹ نیم جو ہے وہ لکھ دیتی ہوں لیکن میں جو لاسٹ نیم ہے وہ میں نہیں لکھ رہی اور میں سائن اپ کا بٹن پریس کر رہی ہوں, تو پھر اب وہ مجھے یہاں پہ دے رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس فیلڈ کو جو ہے وہ فل کریں گی تو تب ہی آپ کا جو فارم ہے وہ سبمٹ ہوگا. اور وہ کس کی وجہ سے پاسبل ہو رہا ہے, ریکوائرڈ ایٹریبیوٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, جو آپ نے ان پٹ جہاں پہ ڈیفائن کی ہوگی, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ ان پٹ لے رہے ہوں گے یوزر سے, اس کے اندر ہی جو ہے وہ آپ نے ریکوائرڈ کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم جو ہے وہ کچھ اور نیو کانسیپٹ فارم کے اندر دیکھتے ہیں. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ. ٹھیک ہے, اگر ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنانی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں کون سا ٹیگ جو ہے وہ یوز کرنا پڑے گا. یہاں ہم ایک نیو رو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں مینشن کر دیتی ہوں سلیکٹ لینگویجز. ٹھیک ہے, اکثر آپ کے پاس ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے فرسٹ فارم آتے ہیں اور اس میں لینگویجز کی آپ کو ڈراپ ڈاؤن لسٹ گیون ہوتی ہے اور آپ اپنے اکارڈنگلی جو ہے اس میں سے لینگویج سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اب ہم ایک اور نیو رو جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتے ہیں. اس کے اندر ہم ٹی ڈی ڈیفائن کرتے ہیں اور ٹی ڈی میں اب ہم کیا کریں گے, سلیکٹ کا ٹیگ جو ہے وہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ نے سلیکٹ کا ٹیگ جو ہے وہ یوز کرنا ہے. اگین یہاں پہ آپ اس کو نیم دے دیں گے. ٹھیک ہے, نیم جو ہے وہ لینگویجز کے اوپر میں بنا رہی ہوں تو لینگویجز جو ہے وہی یہاں پہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی آپ کیا کر دیں, ریکوائر کر دیں کہ جب تک یوزر اس کو بھی جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کرتا ہے اس میں سے لینگویج, تو آگے جو ہے ہمارا فارم سبمٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, سلیکٹ کا ٹیگ لگانے کے بعد آپ نے آپشن, ٹھیک ہے, آپشن کا ایلیمنٹ یا ٹیگ جو ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپشن کا ٹیگ یا ایلیمنٹ کیا ہوگا کہ جو بھی آپ نے ویلیو سلیکٹ کروانی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ نے آپشن کا ٹیگ جو ہے وہ یوز کرنا ہے. اس کے اندر آپ ویلیو کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ یوز کریں گے اور یہاں اپنی ویلیو جو ہے مینشن کریں گے. لائک میں کہتی ہوں اردو. ٹھیک ہے, اس کو کلوز کریں گے اور آپشن کا ٹیگ بھی آپ نے کلوز کرنا ہے. جو ویلیو آپ نے یہاں لکھی ہے اسی کو آپ نے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کرنا ہے تاکہ یہ آپ کو اسکرین پہ بھی جو ہے وہ شو ہو جائے. میں اسی کو ہی جو ہے وہ لائن کو کاپی کر کے 2-3 لینگویجز اور جو ہے وہ ایڈ کروا لیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ بس 3 لینگویجز فی الحال کروا لیتے ہیں. مین آپ کو جو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو انگلش کر دیں اور یہاں پہ بھی جو ہے انگلش لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, تو یہاں پہ ایک اور لینگویج ایڈ کروا دیتے ہیں, پرشین کر لیتے ہیں اور اس کو بھی چینج کر کے پرشین کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈراپ ڈاؤن لسٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک لینگویجز کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ آ گئی, اردو, انگلش, پرشین. اب اس میں سے جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ ڈراپ ڈاؤن لسٹ جو ہے وہ بنائیں گے. اوکے, اسی طرح ایک اور چیز آ جاتی ہے ٹیکسٹ ایریا. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ایڈریس لکھنا ہوتا ہے یا کہیں پہ آپ کو کسی چیز کی ڈسکرپشن لکھنی پڑ جاتی ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان پٹ فیلڈ جو ہے وہ ہمارے پاس اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے اندر ہم ڈاٹا آ تو جائے گا لیکن ہمیں سے جو ہے وہ شو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ ایریا جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹیکسٹ ایریا جو ہے وہ کیسے یوز کریں گے. ایک نیو رو جو ہے وہ ہم نے اسٹارٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم لکھ دیتے ہیں ایس کی جو ہے وہ ہم اس میں مینشن کر دیتے ہیں کہ ہم ایڈریس جو ہے وہ انٹر کرنا چاہ رہے ہیں.
اگین سے ہم ایک رو جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں ٹی ڈی میں ہم نے کیا کیا، ٹیکسٹ ایریا کا جو ہے وہ ٹیگ یوز کریں گے، ٹھیک ہے، اور سملرلی اس میں بھی ہم نے نیم کا جو ہے وہ ایٹریبیوٹ یوز کرنا ہے، یہاں پہ ہم ایڈریس یوزر سے لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، اس میں آپ روز اینڈ کالمز جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے، روز کتنی آپ کو روز چاہیے، ٹھیک ہے، روز کے لیے آپ نے ROWS روز جو ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اپنی ڈیفائن کرنے کی کتنی روز جو ہے وہ آپ کو چاہیے، لیٹس سپوز ہم کہہ دیتے ہیں 5، ٹھیک ہے، اور کالمز کے لیے COLS جو ہے وہ آپ یوز کریں گے، اور یہاں کالم جو ہے وہ بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اب روز یا کالم کو آپ بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ کم کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ایریا کا سائز ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہوگا، ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس اس سائز کا جو ہے وہ ایریا، اگر میں کہتی ہوں کہ یہ مجھے اس کی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مجھے تھوڑا اور آگے ملے، اس کی وڈتھ جو ہے وہ انکریز ہو، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، اس کی جو ہے وہ کالمز انکریز کرنے پڑے، ہائٹ میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کی وڈتھ جو ہے وہ زیادہ کرنی ہے، تو اس کے لیے مجھے اس کے کالمز جو ہیں وہ چینج کرنے پڑیں گے، لائک میں اس کے کالم یہاں 40 کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو ریفریش کر کے میں دیکھتی ہوں تو یہ دیکھیں کہ آپ اس کا ایڈریس کا جو ٹیکسٹ ایریا کا جو سائز ہے وہ انکریز ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ ٹیکسٹ ایریا کا سائز انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ روز اینڈ کالمز جو ہے وہ یوز کریں گے، روز اینڈ کالمز بتائیں گے کتنے روز اینڈ کالمز جو ہے وہ آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے ہم ٹیکسٹ ایریا ڈیفائن کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے، جس طریقے سے ہم نے بٹن بنایا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ایک ریسیٹ کا بھی بٹن بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ریسیٹ کا بٹن کا کیا کام ہے کہ جیسے ہی آپ ریسیٹ کے اوپر بٹن پریس کریں گے تو آپ کے فارم میں یا ان پٹ فیلڈ کے اندر جو بھی ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے انٹر کیا ہوگا وہ ڈیفالٹ ویلیو پہ جو ہے وہ چلا جائے گا، اس کو کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پٹ، ٹھیک ہے، ان پٹ کے اندر ہم ٹائپ مینشن کریں گے ریسیٹ کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ نیم جو ہے وہ اس کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹس سپوز ہم اس کو ریسیٹ جو ہے وہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ٹیگ جو ہے وہ کلوز کر لیں گے، تو اب اس کو رن کر کے ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ریسیٹ کا بٹن آ گیا، اب کیا ہے کہ لیٹس سپوز میں یہاں پہ نام لکھتی ہوں علی، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی میں کو لاسٹ نیم دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، لینگویج سلیکٹ کر لیتی ہوں، وہیکل سلیکٹ کر لیتی ہوں، لینگویج یہاں سے سلیکٹ کر لیتی ہوں، ایڈریس میں کچھ بھی مینشن کر دیتی ہوں، اور میں یہاں پہ اس کو ریسیٹ کروں گی، میں جیسے ہی ریسیٹ کا بٹن جو ہے وہ پریس کروں گی، یہ جتنی بھی میرے پاس ان پٹ فیلڈ ہیں یہ جو ہے اپنی ڈیفالٹ ویلیو پہ چلی جائیں گی، اور ڈیفالٹ ویلیو ان کی کیا تھی کہ یہ ایمٹی تھی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ریسیٹ بٹن کیا تو یہ اپنی ڈیفالٹ ویلیوز پہ چلے گی، ساری فیلڈ کو اس نے کیا کر دیا، ریسیٹ کر دیا، ایمٹی جو ہے وہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ہو گیا۔ اب جو ہے وہ ہم ٹائپس کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ آپ ان پٹ ٹائپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے یہاں پہ ہم نے نیم کے لیے جو ہے وہ کیا ٹائپ لی تھی، ٹیکسٹ لی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں چاہ رہی ہوں یہاں پہ ای میل جو ہے وہ یوزر انٹر کرے، ٹھیک ہے، تو ای میل کے لیے پھر مجھے کون سی ٹائپ لینی پڑے گی، ای میل جو ہے وہ ٹائپ لینی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو آپ ای میل جو ہے وہ ٹائپ لیں گے، ٹھیک ہے، جب آپ ای میل ٹائپ لیں گے تو ای میل کا جو فارمیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے میں کہتی ہوں XYZ، ٹھیک ہے، @gmail.com، ٹھیک ہے، تو @ جو آپ کے پاس سائن ہوتا ہے وہ کس کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ای میل جو ہے وہ انٹر کریں، اگر آپ وہ ای میل کا فارمیٹ نہیں لکھیں گے تو یہ آپ کا ڈیٹا نہیں سبمٹ ہوگا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے یہاں پہ دیکھتے ہیں علی میں لکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، میں ای میل میں بھی جو ہے علی جو ہے وہ لکھ لیتی ہوں، میں نہیں جو ہے ای میل والا فارمیٹ میں نہیں ڈالے، ٹھیک ہے، اس کو جیسے ہی میں نے سائن اپ کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے مجھے ایک وارننگ دے دی کہ آپ نے جو ہے وہ دوبارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے @ کا جو سائن ہے وہ آپ نے لگانا ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس ای میل ایڈریس ہے تو آپ نے @ کا سائن جو ہے وہ آپ نے مسٹ لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ای میل کا فارمیٹ ہوتا ہے اس میں جو یہ آپ کیا لے لے گا جب آپ ان پٹ ٹائپ ای میل لکھیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے سمپلی ٹیکسٹ کریں گے نا تو آپ اس میں صرف علی بھی لکھتے تو یہ آپ کی جو ہے وہ لے لیتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے جب ای میل لینی ہے تو آپ نے ٹائپ بھی جو ہے وہ ای میل مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور ہوتا ہے پاسورڈ کے لیے، ٹھیک ہے، پاسورڈ اگر آپ نے لگانا ہے تو اس کے لیے بھی جو آپ نے ٹائپ مینشن کرنی ہے وہ ہے پاسورڈ کی، ٹھیک ہے، اگر آپ پاسورڈ ٹائپ مینشن کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم کئی پاسورڈ انٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو اس کے لیے وہ ہمیں کیا کو شو کرتا ہے کہ اسٹار کی فارم میں یا سرکل کی فارم میں جو ہے وہ ہمارا پاسورڈ یہ لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اس کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں تو پاسورڈ اگر میں یہاں پہ انٹر کروں تو یہ دیکھیں سرکل کی فارم میں ہمارا پاسورڈ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ اگر میں یہ نہ کرتی، ٹیکسٹ میں لیتی، تو سمپلی اگر میں یہاں پہ جس طریقے سے یہ لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس اس طریقے سے مجھے پاسورڈ جو ہے وہ شو کروا دیتا، لیکن ایسے تو نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس فارم میں جو ہے وہ شو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ٹائپ جو ہے وہ کیا رکھنی ہے، پاسورڈ جو ہے وہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی فائل انٹر کروانی ہے، ٹھیک ہے، اگر یوزر چاہ رہا ہے کہ وہ کوئی فائل جو ہے وہ انٹر کرے، تو وہ فائل اب کیا ہو سکتی ہے، آڈیو فائل ہو سکتی ہے، ویڈیو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی امیج ہو سکتی ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے ٹائپ جو ہے وہ کیا مینشن کرنی ہے، یہاں پہ فائل کی جو ہے وہ ٹائپ مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس فارمیٹ میں آ جائے گا، آپ سے وہ کہے گا کہ آپ جو ہے وہ چوز کریں فائل جو آپ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا انٹر کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اوپن کریں گے تو وہ آپ کی فائل جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئی جو آپ اس میں انٹر کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے فائل اگر آپ نے سبمٹ کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نے کون سی ٹائپ رکھنی ہے، فائل کی جو ہے وہ ٹائپ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کوئی اگر نمبر لینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ کوانٹٹی ہم ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں یا پرائس کر لیں، ٹھیک ہے، کہیں پہ پرائس جو ہے وہ ہم نے مینشن کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں ٹائپ کیا رکھنی پڑے گی، نمبر جو ہے وہ ٹائپ رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہماری پرائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیٹس سپوز اب یہاں پہ دیکھیں پرائز آ گیا نا، تو یہاں پہ سلیکٹ کر لیں پرائز جتنی بھی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل 200 کرنی ہے تو آپ اس کو 200 لکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ بٹن آ رہا ہے، اس سے آپ جو ہے وہ اپنی جو سرچ کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پرائس کے لیے جو ہے وہ آپ نے نمبر کے لیے کہیں آپ نے نمبر ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ان پٹ ٹائپ جو ہے وہ بھی نمبر جو ہے کروانی پڑے گی۔ آپ نے ڈیٹ لینی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ٹائپ رکھنی پڑے گی وہ ڈیٹ ٹائپ رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں ابھی آپ کے پاس آ جائے گا، کیلنڈر اوپن ہو جائے گا، اور جو بھی ڈیٹ آپ نے سیٹ کرنی ہے وہ آپ سیٹ کر لیں گے۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے کافی ساری جو ہے وہ فارم کی چیزیں کور کر لی ہیں، تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے لیکچر کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو آ کے لیکچر تو دیکھ لیں لیکن چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کر لیں، تو آپ سبسکرائب کر لیں، اس سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کے لیکچر اور بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے کریں، سبسکرائب کر لیا کریں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فرینڈس کے ساتھ تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے وائوا کی پریپریشن کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔